ایک ایسے نبی جن کو ایک مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوگی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کیسے رہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس بستی کے بارے میں جانیں گے جن کا واقعہ قرآن میں یونس اور تورات میں جونا کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں آشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کے نام سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ آشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دی اور ایک دور ایسا آیا یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ شاہی محل اور مندر تھے جہاں سے آشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ آشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت، پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ آشوری لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی بہت ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتانوں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ آشوری دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، نیز یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایات کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس کا پورا نام یونس ابن متہ تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو تورات میں جونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس سب سے پہلے آشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یونس نے اسے ان اسرائیلی قیدیوں کو بھی آزاد کرنے کا حکم دیا جنہیں اس نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہذا آپ علیہ السلام نینوا کے عوام کے پاس گئے اور انہیں کفر و شرک و بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ رائے راست پر آ جائیں۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نے آشور دیوتا کے خلاف کچھ کیا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب قوم کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آئے گا۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دن کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو سب کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ یونس تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ اگر یونس علیہ السلام بستی کے اندر اپنے مکان میں مقیم رہے تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو بستی والوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، اگرچہ انہیں وہاں سے چلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر دیتا۔ بس جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مولد کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے
تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی میں بیٹھ گئے تو کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن کشتی سکوت سے چلتی رہی اور پھر رات کے وقت اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ مسافروں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ وزن کچھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک وہ اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات بہت مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو یاد آیا کہ انہوں نے وحی کا انتظار کیے بغیر نینوا چھوڑ دیا تھا، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ میری آزمائش کا وقت ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یوں مجبور ہو کر ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، کیونکہ ہے یہوہ تو وہی کر رہا ہے جو تو چاہتا ہے۔ اس وقت اللہ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، لیکن یاد رکھنا یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر دیا۔ جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں خود کو محفوظ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر تیر اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بری آواز سنی تو فرشتوں سے فرمایا کہ تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل قبول شدہ روز تیری طرف چڑھتے تھے۔ اے اللہ مصیبت کے وقت تو اس پر رحم فرما۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایت کے مطابق یونس علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ ہو۔ آپ کا جسم بالکل نرم ہو گیا تھا، جسم پر بال تک نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے، جس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایات کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کی گھاس اور زمینی بوٹی کھاتی تھی اور صبح و شام یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتے ہوئے ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کی ہاتھ پر اسلام سے بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے، وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے، ہمیں تو بس پیغام حق پہنچانا چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔